بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں زاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایف ٹی وی. اور میں آج دوبارہ سے موجود ہوں سندرس فاؤنڈیشن سیالکوٹ کی نرسنگ ڈپارٹمنٹ میں. جس طرح آپ لوگوں کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے سندرس فاؤنڈیشن کے حوالے سے کہ روزانہ یہاں پہ ہمارے پاس تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو بلڈ لگایا جاتا ہے. تو بلڈ تو ڈیفینیٹلی ہم ان کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن بلڈ لگنے کے ساتھ ساتھ کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جن کو کور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. فار ایگزامپل، جس طرح آج ہم آپ کو ایک کیس سے ملوانے جا رہے ہیں. ایک ایسی بچی ہے، ماہنور نام ہے اس کا، اور وہ اس کی جو ہے وہ تلی نکال دی گئی. یعنی اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ان کو بار بار بلڈ لگتا ہے تو ان کا فیریٹن لیول انکریز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ان کی تلی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور اگر اس کو نہ نکلوائیں تو جتنا بلڈ لگتا ہے وہ تلی سک کر لیتی ہے اور اس طرح سے پیشنٹ کو فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس حوالے سے ہم میڈیکلی جو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ڈاکٹر اقصیٰ، ان سے بھی بات کریں گے. ابھی ہم چلتے ہیں اس بچی کی طرف اور ان کی پیرنٹس سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے. شکر اللہ کا. بیٹی ہے آپ کی؟ ہاں جی. کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام ایمان فاطمہ. ایمان. کہاں سے آتے ہیں آپ؟ یہ میں یہاں سے پکے گھر سے آگے بہت چھوٹا سا قصبہ، وہاں سے آتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کو کب سے بلڈ لگ رہا ہے؟ اس کو 9 سال ہو گیا بلڈ لگتے ہوئے. فرسٹ ٹائم اس کو جب یہ 7 ماہ کی تھی تب لگا تھا. اچھا، ریسنٹلی ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے اس کی تلی نکلوا دی ہے، جی سر. تو اس کی مطلب کیا وجہ تھی؟ ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ بتائیے گا کہ وہ جب آپ نے نکلوانے کے لیے گئے ہیں ڈاکٹرز وغیرہ کا، وہ جو اخراجات وغیرہ تھے وہ کہاں سے آپ نے کیے؟ اس کی تلی کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی تلی اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ اس کی ایچ بی جو تھی نا وہ 4 سے اوپر نیچے جاتی. ایک وجہ یہ تھی. دوسری یہ تھی کہ جب وہ زیادہ بڑھ گئی تھی تو اس کے نا یورین میں بلڈ آنا شروع ہو گیا تھا. اور دوسری وجہ، دوسرا جو ہم نے اچھا، اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ جب بلڈ لگتا تھا پہلے زیادہ کم ٹائم وہ گزارتی تھی، اور اب دوبارہ جب نکال دی گئی ہے تلی، اب کتنے ٹائم بعد بلڈ لگ رہا ہے اس کو؟ جب اس کو یہ ابھی تلی کا آپریشن نہیں تھا نہ ہوا، تب اس کو کبھی 10 دن کے بعد لگتا تھا، کبھی 8 دن، کبھی 15 دن. اور جب اس کا آپریشن ہو گیا تھا تلی کا، تب سے اس کو نا اللہ کا بہت زیادہ کرم ہے کہ اس کو کبھی 22 دن بھی چلے جاتے ہیں، کبھی مہینہ بھی چلا جاتا ہے. اللہ کا بہت زیادہ کرم ہے. شکر الحمدللہ. چلیں، بہت شکریہ. اچھا، یہاں پہ میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بلڈ لگنے کے ساتھ ساتھ کچھ میڈیسنس کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ بلڈ کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر تمام اخراجات آتے ہیں. تو جس طرح یہ ایک بچی کا آپریشن ہوا ہے، یہ کچھ اس کے اخراجات ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ابھی ڈاکٹر اقصیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے کہ جس طرح ابھی ایک ماہنور بچی ہے، اس کی ہم نے تلی نکلوا دی ہے، اور اس طرح کے کون سے ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو اسپلین ایکنے کی ضرورت ہوتی ہے، تلی نکلوانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس میں سر تھیلیسیمیا کے پیشنٹس میں تلی تو عموماً بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ایک تو ان کا نیچرل پروسیس ہے کہ ان کا بلڈ ٹوٹ رہا ہے، تلی اس کو ایبزارب کر رہی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے. تو دوسرا یہ کہ ہر بچے کو تلی نکلوانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. تلی جو ہے نا، ہم ہائپر اسپلینزم کہتے ہیں. جب وہ ہو جائے نا کہ تلی کا سائز ایک جو میکسیمم لمٹ ہے اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ جائے اور وہ پیشنٹ کے لیے پرابلم کریٹ کرنے لگ جائے. پرابلمس کیا ہو سکتی ہیں؟ یہی کہ بلڈ جو ہے نا اس کو بار بار لگنا شروع ہو جائے. پہلے مہینے میں 2 دفعہ لگتا تھا، مہینے میں 4 5 دفعہ بھی لگ رہا ہے، 3 دفعہ بھی لگ رہا ہے، 4 دفعہ بھی لگ رہا ہے. لیکن جب وہ بچہ بلڈ لگوانے آتا ہے اس کی ایچ پی 4 5 اس سے اوپر جا ہی نہیں رہی، تو وہ پھر اس کے ہارٹ پہ بھی لوڈ پڑ رہا ہوتا ہے، اس کو اور بھی زیادہ کمپلیکیشن کا سامنا ہو سکتا ہے. تو یہ مائنڈ میں رکھتے ہوئے، اور دوسرا اس کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ مائنڈ میں رکھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے جب وہ لو ہونا شروع ہو جائے تو یہ پرابلمز ہوتی ہیں جس کی بنا پہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اب یہ تلی نکال دینی چاہیے. عموماً ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں کہ تلی نہ ہی نکلوانی پڑے، کیونکہ تلی خود جو ہے نا وہ تلی بہت فائدہ مند چیز ہے، وہ ہمیں بہت سارے انفیکشن سے بچاتی ہے. جب تلی ہم نکال دیتے ہیں تو ان انفیکشن سے ہمیں جو ہے نا، ایک تو ہمیں کیئر زیادہ کرنی پڑتی ہے پیشنٹ کی. ابھی ماسک ضرور استعمال کرنا ہوتا ہے، سینیٹائزرز اور ہینڈ واش، ان ساری چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے. دوسرا ویکسینیشنز ان کی بہت ضروری ہوتی ہیں. ایک تو تلی کے آپریشن سے پہلے ویکسین کا کورس کرانا ہوتا ہے، پھر ہر سال بوسٹر ڈوز بھی لگنی ہوتی ہے. ایک ویکسین ہے وہ ہر سال اس کی بوسٹر ڈوز چاہیے ہوتی ہے، باقی 2 ویکسینز ہیں 5 سال کے بعد بوسٹر چاہیے ہوتا ہے. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پیشنٹ جو ہے نا اس کو ہم سول سے یا سردار بیگم سے خود کانٹیکٹ کر کے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے فری سرجری کرا بھی دیں
تو یہ جو ویکسینیشن ہے یہ جو ہے نا ان کو گورنمنٹ میں فری پرووائڈ نہیں کی جاتی، گورنمنٹ میں آتی ہی نہیں ہے ایکچولی، تو وہ ان کو پھر خود سے پرچیز کرنی ہوتی ہے، تو اس کے کاسٹ جو ہے نا وہ ہمیں اگر ان کو ہیلپ کر دیں تو اس میں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر پیشنٹ پرائیویٹ کرائے تو وہ پھر جو ہے نا ایک پیشنٹ ہیں ہمارے انہوں نے پرائیویٹ بھی کرایا ہے، تب تک یہ تھا کہ کرونا ٹائم تھا، سول میں نہیں ایڈمٹ کر رہے تھے اور بہت مسئلے ہو رہے تھے، تو ان کا تقریباً 80-90,000 1 لاکھ تک میکسیمم ان کا لگ بھی گیا۔ بالکل صحیح۔ تو تو اس میں ہم بھی اپنی طرف سے بھی ان جی پیشنٹس کو کوشش کر رہے ہیں کہ جی سر، ہم کافی خود سے رابطہ کر کے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کر کے اس بچی کا بھی سرجری بالکل فری آف کاسٹ کرائی ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ ہم جو پیشنٹ ڈیزرونگ ہوتے ہیں اور وہ ویکسین بھی افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ وہ پرائیویٹلی خرید لیں، وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم خود ہی ان کو جو ہے نا پرووائڈ کرا دیں۔ 2 بچے ہیں ان کی ہم نے ویکسینیشن بھی خود کرائی ہے اور پھر ڈاکٹر سے بات کر کے ان کی سرجری بھی فری کرائی ہے۔ تو یہ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح مہنور بچی کا مطلب ایک آپریشن ہوا ہے، اس کی تیلی نکال دی گئی ہے، اور اس طرح اپڈیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ان بچوں کو بلڈ لگانا ہی مقصد نہیں ہوتا، بلڈ لگنے کے ساتھ جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کو کور کرنے کے لیے اور ان کو ختم کرنے کے لیے کچھ میڈیسنز اور اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ سندرس فاؤنڈیشن یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ تو آپ لوگ جو ہیلپ کرتے ہیں، جو ادارے کو سپورٹ کرتے ہیں فائنینشلی، وہ تمام ان چیزوں پہ اخراجات ہوتے ہیں۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو آپریشن وغیرہ ہمیں باہر سے کروانے پڑیں، پہلے تو کوشش کرتے ہیں کسی ڈاکٹر سے ہم کنسلٹ کر کے ہم اس کو فری آف کاسٹ کروا لیں۔ اگر یہ پاسبل نہ ہو تو پھر ہم آپ لوگوں سے، اپنے ڈونر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ان کو مدد کر سکیں۔ تو آج کی ویڈیو کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ مہنور بچی اور اس کی جو کنڈیشن ہے اور اس کے بعد سپلین نکلوانے کے بعد کیا کنڈیشن تھی اور کیوں نکلوانی ضروری ہے، یہ اس حوالے سے آج کی ویڈیو تھی۔ تو مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پہ ہمیں فالو کریں، اور اس کے علاوہ ٹک ٹاک پہ ہمارے اکاؤنٹ ہے، یہ تمام سوشل میڈیا پہ ہمیں فالو کریں تاکہ اس طرح کی سچویشنز اور اس طرح کی سٹوریز ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ اور آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال۔ السلام علیکم، اللہ نگہبان۔